بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیا اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا اضافہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت پر ہوا؟ جماعت کے لیے نماز کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ میں مسلمانوں کو ایک یہ مسئلہ درپیش آیا کہ جب نماز کا وقت ہو تو مسلمانوں کو کس طرح بیک وقت نماز کے لیے جمع کیا جائے۔ چنانچہ اس کا حل پیش کرنے کے لیے ایک دن اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے مابین بات چیت ہوئی۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ مشورہ دیا کہ انصارہ کی طرح ناقوس بجایا جائے، بعض نے یہودیوں کی طرح ہوک بجانے کا مشورہ دیا، جبکہ بعض نے آگ جلانے کا مشورہ دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشوروں میں سے کوئی مشورہ پسند نہیں آیا، کیونکہ اس میں دیگر غیر مسلم اقوام کے ساتھ مشابہت لازم آ رہی تھی، لیکن قبل اس سے کہ اس سے متعلق کوئی آسمانی ہدایت نازل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بجانے کا حکم صادر فرمایا، کیونکہ وہ عیسائیوں کا طریقہ تھا اور حقیقی عیسائی یہودیوں کی نسبت مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین منتشر ہو کر اپنے گھروں میں تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے جس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ ناقوس بیچنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ اس کا کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اس سے بہتر طریقہ آپ کو نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ آپ یہ کہا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی انہوں نے پوری اذان بتا دی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ خواب سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ برحق خواب ہے، انشاءاللہ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھ جائیں اور ان کو وہ الفاظ بتائیں جو آپ نے خواب میں دیکھے ہیں، تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دے، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ اونچی آواز والے ہیں۔ پھر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھا اور ان کو وہ کلمات بتانے شروع کیے اور وہ اذان دینے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اذان سنی جبکہ وہ گھر میں تھے تو چادر گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے بھی خواب میں یہی کلمات دیکھے ہیں جو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے دیکھے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ سے سبقت لے گئے، کیونکہ انہوں نے پہلے اپنے خواب کی اطلاع دی تھی۔ یہیں سے اذان مشروع ہوئی جس کے کلمات میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے، اور اس وقت سے اب تک اشہد ان محمد رسول اللہ اذان کا جز رہا ہے۔ اس سے پہلے اذان سے متعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو علم نہیں تھا کہ اس پیش آمدہ مسئلہ کا اللہ کی طرف سے کیا حل نازل ہوگا، کیا اس کی کیفیت ہوگی۔ نہ ہی کسی صحابی بشمول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کلمات سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا اور نہ ہی اس سے متعلق کوئی تمنا ظاہر فرمائی تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا اضافہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت پر ہوا ہے درست نہیں ہے۔
کتب احادیث میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی خواب میں وہی کلمات دکھائے گئے تھے جو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دکھائے گئے تھے۔ جزاکم اللہ خیرا۔